بر محمد والے اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزیزان گرامی، آیت مودت عنوان مجلس ہے، ارشاد رب العزت ہے، فرما دیجئے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اہل بیت سے مودت اختیار کی جائے۔ یہ میں نے مفہوم پیش کیا اور کل اس پہ گفتگو ہوئی کہ اللہ نے لفظ قل کا استعمال کیوں کیا، قل کیوں کہا، اور میں نے اپنی بات آپ تک پہنچائی کہ اللہ نے قل اس لیے کہا تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے، قرآن پڑھنے والوں کو یہ سمجھایا جائے کہ لفظ قل میں نے اپنی توحید کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لہٰذا اس کا جو وزن ہے آیت مودت کا اور اہل بیت کی مودت کا وہ وزن توحید سے کم نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ سورہ توحید میں لفظ قل آیا اور امیر المومنین کی شان میں حدیث ہے کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین کا ارشاد مبارک ہے کہ من مسلو کا یا علی انت کا مسل قل واللہ احد، اے علی کون تیری شان کے برابر ہے، کون تیری مثال، کون تیری نظیر، تیری شان قل واللہ احد کی شان ہے۔ اچھا، لکھنے والے مولانا عبید اللہ امرتسری اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مناظر، جو انہوں نے فرمان علی صاحب قبلہ سے جن کا مناظرہ ہوا تھا ان کے بیٹے نے یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی۔ عبید اللہ امرتسری صاحب نے اپنی کتاب ارجاء المطالب میں اس روایت کو لکھا کہ یا علی تیری شان قل واللہ احد کے سورے کی طرح ہے۔ اور کیا وہاں بھی لفظ قل ہے، علی سے مودت کے لیے بھی لفظ قل ہے۔ اور آیت مودت نبی کے اہل بیت ہیں تو ظاہر رسول اللہ کے بھی فضائل ہیں، ہم سرکار دو عالم کے فضائل بھی جانتے ہیں تو کون ہیں۔ لوگوں نے نبی اکرم کی تعریف کی کہ حضور کی داڑھی کیسی تھی، ابرو کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی۔ حلیے کو لوگوں نے تعریف سمجھا، حلیہ الگ ہے اور تعریف الگ ہے۔ تعریف تو اللہ نے کی ہے، اگر حلیہ بیان کرنا ہو تو قرآن سے کرو، نہیں بس دیکھتی رہی۔ جو حضور کے ہاتھوں کی تعریف ہوئی، سینے کی تعریف ہوئی تو اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا میں نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا ہے۔
تو آپ دیکھتے جائیں اللہ کیسی کیسی اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے، مگر لوگوں نے جس نبی کی اللہ نے تعریف کی ہے اس نبی کو اپنا جیسا کہہ دیا۔ کم سے کم نام میں تو دیکھ لیتے، اگر عربی سے واقف ہوتے تو پتہ چلتا کہ اللہ نے اپنے حبیب کا نام کیا رکھا۔ سرکار ابو طالب کا ایک شعر مجھے دوران تقریر میں یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابو طالب سے پوچھا گیا کہ آپ کے بھتیجے کا نام محمد کیوں ہے؟ تو فرمایا میرے بھتیجے کا نام محمد اس لیے ہے وَشُقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيَجَلَّ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودُ هَذَا محمد۔ تو سرکار ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے کا نام اللہ نے اپنے نام سے نکالا ہے، وہ صاحب عرش محمود ہے، یہ صاحب فرش محمد ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ وہ صاحب عرش محمود ہے اور یہ محمد ہے، اور دونوں کا روٹ آف دا ورڈ کیا ہے؟ محمود اور محمد کا جو روٹ آف دا ورڈ ہے مادہ حمد ہے، محمود میں بھی حمد ہے، محمد میں بھی حمد ہے۔ محمود کسے کہتے ہیں؟ جس کی ساری مخلوق تعریف کرے اس کو محمود کہتے ہیں، وہ محمود ہے، وہ معبود ہے۔ اب وہ محمود جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھ جاؤں، اور وہ محمد جس کی تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے تو ابھی سرکار دو عالم کو سمجھا کہا ہے، ہم پنجتین پاک کا ذکر کر رہے ہیں، پہلا نام ہی سرکار کا ہے۔ تو سرکار ابو طالب نے کہا کیا؟ اب وہ صاحب عرش محمود ہے، یہ محمد ہے۔ محمد وہ ہے جس کی تعریف اللہ کرے۔ اور پھر ایک نام احمد بھی ہے۔ احمد کا کیا نام؟ احمد کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے وہ احمد ہے، اور محمود جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے، اور محمد جس کی تعریف کرے وہ علی ہے، اور محمد جس کی تعریف کرے وہ زہرا ہے، محمد جس کی تعریف کرے وہ حسن ہے، محمد جس کی تعریف کرے وہ حسین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے کو۔ مگر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلی فرد بھائی پنجتن میں پہلی فرد سرکار دو عالم ہے، وہیں سے تو شروع ہے، وہی تو اصل ہے۔ اگر وہ ممبر پہ اعلان نہ کرتے، نہ پہچانواتے من کن تو مولا کہہ کے، تو ہمیں کیا پتہ علی کون ہے؟ وہ اگر کاندھوں پہ بٹھا کے نہ کہتے حاذا حسین فعرفو ہو، اس حسین کو پہچانو، تو ہمیں کیا پتہ حسین کون ہے؟ یہ تو سرکار دو عالم نے ہی ہمیں بتایا۔ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم کسی مولوی کے پہچانوانے سے نہیں پہچانتے، بلکہ سرکار نے رسالت نے علی کو پہچانوایا تو پہچانتے، انہوں نے پہچانوایا، انہوں نے بتایا۔ اب ایسے نبی کو کہ جس کی آنکھوں کی تعریف ہے، سینے کی تعریف ہے، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے آپ کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیا، آپریشن کے لیے نہیں۔ لوگوں نے آپریشن سمجھا۔ اچھا ذرا یہ عجیب بات ہے، ذرا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ اپنے لیے دعا کرتے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، تو وہاں کوئی بھی مفسر، کوئی بھی مولانا یہ نہیں لکھا حاشیہ قرآن پہ کہ جب موسیٰ نے کہا میرے سینے کو کھول تو اب جبریل آئے ان کا آپریشن ہوا۔ وہاں رب اشرح لی ہے نا، اللہ میرے سینے کو کھول دے، تو وہاں آپریشن نہیں ہوا۔ رسول اللہ کا ایک نہیں 3 بار آپریشن ہوا۔ دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، پانی سے دھویا گیا، جنت کے پانی سے دھویا گیا، اس کے بعد اس میں ایک شیطان کا حصہ تھا کالا کالا، اس کو نکال دیا گیا۔ اس نکالنے کے بعد اتنی چیزیں لوگوں نے لکھ دی رسول اللہ کے بارے میں کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں سلمان رشدی بن گیا۔ اچھا یہ سارے عیب نبی میں نکالے گئے ہیں، علی میں کیوں نہیں نکالے گئے؟
بھائی لیموں کا لیمی دموں کا دمی میرا خون میرا گوشت رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو دو نور کے برابر حصے، آدھے نور میں اور آدھے جو ہے شجرے کے حصے میں لوگوں نے کیڑے نکالے، عیب نکالے، دل میں جو ہے معاذ اللہ ایک کالا شیطان کا حصہ تھا وہ تک نکال لیا گیا، تو پھر علی کا آپریشن کیوں نہیں ہوا؟ وہی خون ہے وہی گوشت ہے، یہاں کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے کہ آپ نے نبی، پھر اس کے بعد میں یہ تر رہا ہے کہ نبی کو نہیں مانتے ہیں بس علی علی کرتے ہیں، ربی کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں تو علی کو بڑھا دیتے ہیں نبی کو گھٹا دیتے ہیں۔ ارے بھائی ہم گھٹاتے نہیں، تم نے نبی کو اتنا گھٹا دیا کہ ہمارا علی اونچا نظر آ رہا ہے، تم نے نبی کو گھٹا دیا ہے، اس سے نبی تمہارا اور تمہارا نبی الگ ہے، نام ایک ہے محمد مصطفیٰ، مگر کردار میں دیکھو، سیرت میں دیکھو بہت بڑا فرق ہے، تو تم نے گھٹایا ہے۔ ہم تو اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے غدیر میں علی کو اٹھایا ہے، کاندھے پہ بٹھایا ہے، کاندھے پہ بٹھایا۔ ارے بھائی نبی نیچے علی اوپر ہے، کاندھے پہ بٹھایا، یہ کیا بات ہو گئی صاحب؟ مودت ہے نبی کو علی سے۔ اب لوگوں نے کہا حضور کو بھی کسی نے اٹھایا تھا، ان کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی جنہوں نے نبی کو اٹھا لیا۔ تو آئیے اس فضیلت میں دیکھتے کون کون شامل ہے۔ ہم نے گھوڑے سے پوچھا، اس نے کہا میں نے نبی کو اٹھایا۔ ہم نے اونٹ سے پوچھا، اس نے کہا میں نے نبی کو اٹھایا۔ نبی کو اٹھانے میں حیوان بھی شامل ہے، مگر نبی نے کس کو اٹھایا؟ رسول اللہ جب کسی کے کاندھے پہ گئے تو رسول اللہ کے پیروں کے نیچے اس کا جسم ہے، جس کے کاندھے پہ نبی گئے پیروں کے نیچے اس کا جسم ہے، اور جسے کاندھے پہ اٹھایا اس کا قدم دوش نبوت کے بازو میں ہے۔ تو فرمایا جسے میں نے قدموں میں رکھا اسے وہیں رہنے دو، اور جسے میں نے بلند کیا اسے بلندی پہ دیکھو۔ تو رسول اللہ نے تو خود ہی بتا دیا، ابھی کاندھے پہ اٹھا کے بتایا کیسے کیسے مولا کی مودت میں حضور نے پہچنوایا۔ یہ فرق کیا ہے؟ اصل میں بہت بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کے لیے ایک دو چار جملے کہہ دوں، ورنہ بچوں کے لیے تو سبھی مجلس، کہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں قبلہ کوئی تحقیق کا موضوع دیجئے، تحقیق کس پہ تحقیق کی جائے؟ اس پہ تحقیق کرو بھائی، ایک موضوع میں دیتا ہوں، ایک موضوع میں دیتا ہوں، اسلام اور مسلمان، اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہے، اس پہ لیجیے آپ تحقیق، کہ آپ کو پتہ چلے گا۔ مسلمان اسلام الگ ہے اور مسلمان اسلام کی ضد ہے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم نے جو پہچانوایا اس کے خلاف جاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ تو یاد ہے کدو کھانا سنت ہے، یعنی لوکی، لوگوں کو یہ یاد ہے حلوہ کھانا سنت ہے، لوگوں کو یہ یاد ہے ایک مشت داڑھی رکھنا سنت ہے، لوگوں کو یہ یاد ہے کہ آنکھوں میں سرما لگانا سنت ہے، لوگوں کو یہ یاد ہے عصا لے کے چلنا سنت ہے۔ یہ سب نبی کی کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی سنتیں یاد ہے۔ سنت کیا ہے؟ نبی کا طریقہ۔ سنت کیا ہے؟ نبی کی روش۔ سنت کیا ہے؟ نبی کا چلن۔ سنت کیا ہے؟ نبی کا کردار۔ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو عمل کیا اس کا نام ہے سنت، اس کا نام ہے سنت، اور رسول اللہ نے جو کہا اس کا نام ہے حدیث۔ حدیث ہے رسول کے قول کا نام، سنت ہے رسول کے فعل کا نام، رسول کے عمل کا نام۔ اب یہ دونوں چیزیں آ کے ملے گی۔ رسول اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھا کے دکھائی۔ رسول اللہ نے کہا روزہ رکھو تو روزہ رکھ کے بتایا۔ رسول اللہ نے کہا علی کو بلند کرو، علی کا ذکر بلندی میں کرو، تو رسول اللہ نے 70 کجاووں کا منبر بنا کے کھڑے ہو کے، جس کی آمد پہ معراج میں سارے انبیاء کھڑے ہو گئے، وہ نبی علی کے لیے منبر پہ خود بلند ہو کے بلند علی کو بلند کیا۔
علی کے معنی ہی بلند ہے نا، علی کے معنی تو بلند، علی کو بلند کیا، کسی چھوٹے کو بڑا نہیں کیا، بڑے کو بڑا کیا، اونچے کو اونچا کیا ہے، اونچے کو اونچا کیا ہے، ہاتھوں پہ بلند کیا۔ اچھا یہیں پہ نبی کی فضیلت ہے، یہیں پہ رسول اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ لوگوں نے غور نہیں کیا۔ وہ علی جس کی 2 انگلیوں پر علامہ یافعی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھا، برہان الدین حلبی نے، اور دارالعلوم دیوبند سے اس کی 12 جلدیں چھپ گئی ہے، 12 والیوم اردو میں۔ ابھی میں نے دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے، نکالا نہیں گیا۔ 70 آدمی خیبر کا دروازہ بند کرتے تھے، 70 کھولتے تھے۔ 70 کثرت کے معنی میں، 70 نہیں ہے، 70 عربی میں کثرت کے معنی میں۔ کئی لوگ کھولتے تھے دروازہ، کئی لوگ بند کرتے تھے دروازہ، اسے علی نے 2 انگلیوں پہ اٹھایا۔ بھائی دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ 2 انگلیوں پہ علی نے اس دروازے کو اٹھایا۔ تو اب اگر علی کو اٹھانا ہے تو کس میں طاقت ہوگی؟ کیا کوئی اٹھا سکے گا؟ ارے جس نے خلع خیبر کیا، دروازے کو 2 انگلیوں پہ اٹھایا، اس علی کو اٹھانا کیا کوئی آسان ہے؟ مگر 1,24,000 کے مجمع میں رسول اللہ نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ یہ ہے رسول کی قوت، یہ ہے رسول کی طاقت کہ خیبر شکن علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، بتایا کہ دیکھو علی جیسا میں ویسا۔ نبی کی فضیلت ثابت ہو رہی غدیر میں، علی کی امامت ثابت ہو رہی غدیر میں۔ تو قول اور فعل 2 چیزیں، قول کا نام ہے حدیث، فعل کا نام ہے سنت، عمل کا نام ہے سنت۔ من کنتو مولا فہذا علی مولا، یہ کیا ہے؟ قول۔ ہاتھوں پہ بلند کرنا کیا ہے؟ عمل۔ تو جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو نعرہ حیدر کا لگانے والا ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ قول بھی ہے، عمل بھی ہے۔ تو جب علی کا ذکر ہوگا تو ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ، یہ ہاتھوں کو بلند اس لیے کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے غدیر میں ہاتھوں کو بلند کیا تھا۔ اب جو علی کے ذکر پہ ہاتھ بلند ہوں گے وہ کبھی جو ہے جھکیں گے نہیں، اللہ انہیں بلند رکھے گا، ان کے کردار کو بھی بلند رکھے گا، ان کی گفتار کو بھی بلند رکھے گا، ان کا ایمان بھی بلند ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں ملی، دونوں چیزیں ساتھ ہوگی۔ اچھا بات تو یہ بھی تھی من کنتو مولا فعلی مولا، حاجہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ بات یوں بھی ہو سکتی تھی من کنتو مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا پس علی اس کا مولا۔ حاجہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، علی نظر آ رہے ہیں، تو یہ حاجہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہوں بھائی تعزیہ سید الشہداء جہاں رکھا جائے وہاں یہ سمجھ لیے مولا کی نظر کرم ہوتی ہے، یہ ہے تعزیہ، تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ اندھے ہیں کیا؟ تعزیہ میں کہہ رہا ہوں تو تعزیہ سامنے ہی ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ آپ نے حاضہ کیوں کہا؟ اب نبی جانے کہ اس میں کیا حکمت ہے، حاضہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی کبھی کچھ چیزیں آ جاتی ہے سامنے جو مولا خیرات دے دیتے ہیں، پڑھ دیتا ہوں۔ مجھے یہ حاضہ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا صیغہ نکاح میں جانا پڑے گا۔ ہاں، جب دلہن والے قبلہ اپنی موکلہ کا صیغہ جاری کرتے ہیں تو دولہے والا قبلہ جو ہوتا ہے وہ اپنا صیغہ جاری، قبلت النکاح لموکلی حاجہ۔ ارے بھائی دولہا تو یہی ہے، سہرا اسی کا بندہ ہے، رونق محفل یہی ہے، حاجہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں بتایا جاتا ہے، بول بھی رہا ہوں دکھا بھی رہا ہوں۔ کیوں؟ اب جیسا اگر کسی کا نام کچھ بھی ہے، زید ہے، تو قبلت النکاح لموکلی حاجہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
میں نے کہا زید ابن علی، قبل تو نکال موکلی زید ابن علی، تو حاضہ کیوں؟ تو زید نام کے اور بھی ہو سکتے ہیں، اڑوس پڑوس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بولے بھی صیغہ جاری ہوا تو کہا زید تو میں بھی ہوں، کوئی کہے زید تو میں بھی ہوں، کہا کہ نہیں تم سب نہیں، مولانا نے جس کی طرف اشارہ کیا حاضہ وہ ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ غدیر میں اگر علی کہتے، رسول اللہ کہہ دیتے من کن تو مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، تو کوئی کہتا میرا چچے کا نام علی ہے، کوئی کہتا بیٹے کا نام علی، کوئی کہتا بھائی کا نام علی، پتہ نہیں کس علی کے نام کا اعلان ہوا۔ رسول نے کہا دکھا بھی رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں، حاضہ یہ علی میرا علی، تمہارا علی نہیں۔ حکمت ہے نبی کی مودت۔ اور پھر یہ منبر پہ جو کھڑے ہوئے اس لیے ہوئے کہ سرکار حر عاملی علیہ الرحمت و رضوان صاحب وسائل الشیعہ، جن کی کتاب جواہر ثنیہ فی حدیث قدسیہ، اس میں وہ حدیث قدسی لکھتے ہیں۔ حدیث قدسی قرآن کی طرح ہے، اس کا کوئی قانون نہیں، یہ راوی وہ راوی، راوی کی بحث ہی نہیں۔ جیسے قرآن کا کوئی راوی نہیں ہے، بیچ میں اللہ کا کلام نبی پہ نازل ہوا، ویسے ہی اللہ کا کلام جو رسول کے دل پہ نازل ہوا ہے وہ حدیث قدسی ہے، جبریل لے کر کے آئے۔ تو اس سے پہلے کیا ہوا؟ سرکار حر عاملی لکھتے ہیں کہ جبریل آئے، اب اللہ کے نبی کہتے ہیں نزل علیہ جبریل، مجھ پہ جبریل نازل ہوئے، وہو قال یا محمد ان اللہ یقرأ علیک السلام، اے محمد اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ نام محمد آئے تو صلوات واجب۔ ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اللہ آپ پہ سلامتی نازل کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ خود سلام ہے، اس کی ذات سلام ہے، وہ مجھ پہ سلامتی بھیجے گا، میں اس کا نبی ہوں۔ خبر کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ان اللہ یأمر جمیع ملائکہ، اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نبی کے پاس چلے جائیں، اور سرکار سے کیا کہا؟ سرکار سے اللہ کا پیغام یہ آیا کہ آپ خطیباً فی اصحابک، اپنے اصحاب کے درمیان میں، فی فضائل علی بن ابی طالب، علی کے فضائل کے بارے میں اپنے اصحاب میں قامہ کھڑے ہو کر کے علی کے فضائل بیان کریں۔ اور خاص فقرہ کیا ہے؟ یأمر جمیع ملائکۃ، تمام فرشتوں کو، تمام میں کیا ہے؟ کوئی رکوع میں ہے، رکوع چھوڑ ذکر علی سننے جا، کوئی سجدے میں کہ سجدہ چھوڑ آج علی کے فضائل سننے جا۔ جو فرشتہ جس حالت میں عبادت کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یامر جمیع ملائکہ، تمام فرشتوں کو حکم دیا، ہاں میرا ذکر بہت کرتے رہے، اب جاؤ میرا حبیب علی کے فضائل پڑھ رہا ہے سنو۔ زمین سے آسمان کے درمیان ما بین السماء والارض تل دھرنے کی جگہ نہیں، زمین سے آسمان تک پوری کائنات فرشتوں سے بھر گئی، سب کے کان لگے ہوئے ہیں نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حکم کیا ہوا؟ من خالف فی امرک فلہ النار، اور جو اس حکم میں اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کرے گا فلہ النار، اس کے لیے آگ ہے، آگ۔ اگر کوئی فرشتہ بھی علی کے فضائل کے سننے میں اللہ کے حکم کا انکار کر دے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ فرشتے چمک گئے، ڈر گئے، ارے 6000 سال ابلیس عبادت کر کے اگر اللہ کے حکم کو نہ مانا، وہ نہ بچا تو کہیں ہماری باری نہ آ جائے۔
اے پروردگارا تو کہہ رہا ہے تیرے حکم سے سجدہ کیا، تیرے حکم سے رکوع کیا، تیرے حکم سے قیام کیا، تیرے حکم سے تسبیح کی، تیرے حکم سے تحلیل کی، تیرے حکم سے تمجید کی، یعنی سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا۔ اب تیرا حکم ہے علی کے فضائل سنو، تو ہم جا رہے ہیں۔ اب جو آئے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج کا دن بڑا ہے، بین السماء والارض آپ دیکھیے نظر کہیں ٹکے گی نہیں، سب طرف ملائکہ، آسمان کی فضا فرشتوں سے معمور ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور چلچلاتی دھوپ مومنوں کے لیے چاندنی بنی ہوئی ہے، منافقوں کے لیے دوزخ کا بھبکارا بنا ہوا، دوزخ کے شعلے بنے۔ ایسے عالم میں سرکار دو عالم ممبر لے کے نہیں آتے بلکہ ممبر بنواتے ہیں، کیونکہ ممبر لے کے آتے تو کچھ لوگ سمجھتے کہ کوئی خاص بات ہے، چلو وہی ممبر بنا۔ آخری بار جو ممبر بنا ذکر ولایت علی کے لیے بنا، تو ممبر بنا ہی علی کے ذکر کے لیے ہے، ممبر بنا ہی مولا کے ذکر کے لیے۔ اعلان کر دیا، مودت کا اظہار کیا، اے لوگو یہ بتاؤ جنت کو مانتے ہو، اللہ کی توحید کو پہچانتے ہو؟ بلا یا رسول اللہ۔ کیا میں نے اللہ کی توحید پہنچائی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کیا میں نے قیامت کا عقیدہ پہنچایا؟ ہاں یا رسول اللہ۔ کیا میں نے جنت کا عقیدہ پہنچایا؟ یہ سب سوائق مورخہ میں اردو ترجمہ ابھی مل رہا ہے۔ کیا میں نے جنت کا عقیدہ پہنچایا؟ ہاں۔ جہنم کا؟ ہاں۔ فرشتوں کا عقیدہ؟ ہاں۔ اللہ کے بارے میں توحید پہنچائی؟ ہاں۔ سب کچھ پہنچا دیا؟ ہاں۔ مان گئے؟ ہاں۔ سمجھ گئے؟ ہاں۔ میں تمہاری جانوں پہ حاکم ہوں؟ ہاں۔ تو کہا جیسے میں حاکم ہوں ویسے ہی علی۔ تو پتہ کیا چلا، جہاں عقائد کا ذکر ہوا وہاں علی کی امامت و ولایت کا ذکر ہوا، تو علی کی ولایت عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے۔ اور فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا تو دیواریں صحیح رہیں گی۔ عقیدے کے فاؤنڈیشن پہ عمل کا تاج محل بناؤ، عمل کی دیوار اٹھاؤ۔ اگر عقیدہ کٹ گیا، عقیدہ کج رہا، پہلی ہی اینٹ غلط رکھی گئی تو تا سریا امیر اودھ دیوار کج، تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی ہی جائے گی۔ اور اگر بنیاد علی کی ولایت پہ رکھی ہوئی اللہ کے توحید کی، اللہ کی توحید جہاں محفوظ ہے وہ علی کی ولایت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ نے کہا حدیث قدسی میں، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی ومن دخل حصنی امین من عذابی۔ علی کی ولایت میری توحید کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا بچ گیا۔ ارے آپ کا میرا بچنا کیا، اللہ کی توحید جہاں بچی ہوئی ہے وہ علی کی ولایت کا قلعہ ہے، اور جہاں علی کی ولایت نہیں ہے وہاں اللہ کا پیر جہنم میں۔ جہاں علی کی ولایت نہیں ہے وہ اللہ جسم ہے۔ ذاکر نائک کا کیا عقیدہ؟ یہی عقیدہ ہے۔ سعودیوں کا کیا عقیدہ؟ یہی عقیدہ ہے۔ ورنہ پڑھیے، سعودیہ سے کتابیں آ رہی ہیں، عربی میں بھی آ رہی ہیں، میرے پاس تو الاخطاء فی الاستواء ایک صاحب نے لا کے دی سعودی سے، محمد بن باز، عبداللہ بن باز وہاں کا چیف قاضی، اس کی کتاب ہے کہ جو اللہ کو جسم نہ مانے وہ کافر ہے۔ اللہ باڈی ہے، فزیکل ایگزسٹ ہے۔ جب باڈی ہے، فزیکل ایگزسٹ ہے، تو یہ ممبر کیا ہے؟ میٹیریل ہے، یہ جگہ گھیر رہا، یہاں ہے تو وہاں نہیں، وہاں ہوگا تو یہاں نہیں۔ اگر اللہ باڈی ہے تو ایک جگہ ہوگا، ہر جگہ نہیں ہوگا۔ بھئی جب اللہ باڈی ہوگا تو حد میں ہوگا، جو حد میں ہوگا محدود ہوگا، جو محدود ہوگا تو وہ معبود کیسے ہوگا؟ اب ان کا عقیدہ یہ کہ جو یہ نہ مانے وہ کافر۔ ادھر ہمارا عقیدہ نہج البلاغہ کی روشنی میں، اصول کافی کی روشنی میں کیا ہے؟ جو اللہ کو جسم مانے وہ کافر۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کو جسم مانے وہ کافر۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جو اللہ کو جسم نہ مانے
وہ کافر. تو یہ 19-20 کا فرق نہیں ہے، 1 اور 20 کا فرق ہے. یہ دریا کے 2 کنارے ہیں جو کبھی مل نہیں سکتے. وہ بنو امیہ کا عقیدہ ہے اللہ جسم ہے، اور یہ حسین ابن علی کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں ہے. حسینیوں کا عقیدہ، علی والوں کا عقیدہ ہے. توحید میں یکجانی، وحدت ہے کہاں؟ کہنے کو لفظ ہے توحید کا، مشترک نہیں ہے. معنی بھی دیکھو کتنا بڑا فرق ہے. تو اللہ کو ان لوگوں نے جسم مانا. ذاکر نائک اسی پارٹی کا آدمی، یعنی اہل حدیث جتنے سلفی کہلاتے ہیں نا لوگ، ان سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ جسم ہے. سب اعلان کرتے ہیں، سب کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہے، پرانی بھی، نئی بھی، ری پرنٹ بھی، مینuscripts بھی، یعنی مخطوطات بھی، سب کے اندر یہی اللہ جسم ہے، اللہ جسم ہے، اللہ جسم، اللہ جسم. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے سروں پر ہے، سب کے اوپر ہے. تو اللہ نے ہاتھ کا بھی ذکر کیا. جنب اللہ، اللہ نے پہلو کا بھی ذکر کیا. وجہ اللہ، اللہ نے چہرے کا بھی ذکر کیا. تو اسی لیے تو میرے مولا نے کہا جہاں جہاں اعضائے جسمانی کا ذکر ہو وہاں سے اللہ کو ہٹاؤ اور ہم سے ملاؤ، تاکہ اللہ جسم نہ رہے. ہم جسم ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، خالق جسم ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اپنے پر لیا، خدا پہ بات نہیں رکھی ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ جسم ہو جاتا. درمیان میں علی نہ ہوتے تو ہم بھی خدا کو جسم مانتے. درمیان میں علی نہ ہوتے تو ہم بھی نبی کو اپنا جیسا مانتے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ دنیا کی دولت ملے نہ ملے، عقیدے کی دولت گھر بیٹھے مل گئی کہ علی کی ولایت سے سینہ منور ہے. حسین کے غم کے ماتم کے نشان سینوں پہ لیے ہوئے ہیں، سیاہ کپڑا پہن کے دشمنوں کی آنکھوں میں چبھ رہے ہیں. لوگ غم سے تھک جاتے ہیں، یہاں غم حسین ہی ہماری زندگی ہے. غم حسین، اولاد کا غم مار دیا، ماں کا غم مار دیا، دوست مر گیا، آدمی ٹوٹ گیا. مجلسوں میں آئے، شفا مل گئی. سبیل کا پانی پیا، شفا مل گئی. غم حسین زندگی دیتا ہے. دنیا کا غم موت دیتا ہے، اہل بیت کا غم زندگی دیتا ہے. اور دنیا والوں کی محبت مار دیتی ہے، اہل بیت کی محبت مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہے. فقد ماتا شہیدہ، مر کے بھی زندہ ہے. موت بھی جسے مار نہ سکی وہ علی کا غلام ہے، تو پھر علی کیا ہوگا؟ اب ایسے 1,24,000 کے مجمع میں ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے، ایک ہی حارث ابن نعمان فیل. آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے؟ اپنی رائے سے یا اللہ کے حکم سے؟ کہ اللہ کے بندے میں اپنی رائے کہاں سے لاؤں گا، مجھ پہ تو وہی آتی ہے، میں جو کرتا ہوں اللہ کی وہی. کہا کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے علی کو حاکم بنا رہے تو مجھ پہ عذاب آئے. ہے اور اللہ کو بھی دیکھو جی، اس نے عذاب مانگا، نادان تھا، بیوقوف تھا، عذاب مانگا، اللہ نے عذاب بھیج دیا. کیوں بھائی وہاں کیوں نہیں بھیجا جب رسول اللہ کو پتھر مار رہے تھے لوگ؟ طائف کی بستی میں رسول اللہ کے پیر لہو لہان ہو گئے. احد کے میدان میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. خود کی کڑیاں کلہ اقدس میں دھس گئی تھی. عارض مقدس زخمی ہو گیا تھا. جب تیرا عذاب نہیں آیا، جب کسی کافر پہ پتھر نہیں آیا، ابو جہل پہ پتھر نہیں آیا، ابو لہب پہ پتھر نہیں آیا، بدر میں نہیں آیا، احد میں نہیں آیا، کچرا ڈالنے والے پہ نہیں آیا، اوجھڑی ڈالنے والے پہ نہیں آیا. تیرے نبی کو مجنون کہا گیا، تو نے پتھر نہیں ڈالا. تیرے نبی کو ساحر کہا گیا، تو نے پتھر نہیں ڈالا.
تیرے نبی کی کردار کشی کی گئی تو نے پتھر نہیں ڈالا، تیرے نبی کو گالیاں دی گئی تو نے پتھر نہیں ڈالا، تو نے عذاب نہیں بھیجا، کانٹے بچھائے گئے تو نے عذاب نہیں بھیجا، پتھر مارے گئے تو نے عذاب نہیں بھیجا، دشنام ترازی گالیاں دی گئی تو نے، جب تو خاموش تھا سارے مشرک پتھر مار رہے تو خاموش ہے، ایک حاجی اور نمازی علی کا انکار کرے تو کیوں جذباتی ہو رہا ہے؟ زبان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں سمجھانے، جذباتی کا مطلب وہاں جسم ہے نہ دل ہے، جذباتی انداز. ہاں علی کے معاملے میں بحث کر رہا، عذاب مانگ رہا، ابھی بھیجتا ہوں. اب وہاں کافر کہہ رہے تھے کیوں جی تمہارا خون نکل رہا ہے، تمہارے دانت ٹوٹ گئے احد میں، اللہ تمہارا خاموش کیوں، عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے نبی چونکہ تم ان میں درمیان میں ان کے بیچ میں موجود ہو، تمہاری وجہ سے میں ان پہ عذاب نہیں بھیجتا کیونکہ تم ان کے بیچ میں کھڑے ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں اور کافروں کے بیچ میں تم کھڑے ہوئے ہو، تمہاری وجہ سے میں ان پہ عذاب نہیں کر رہا ہوں، مشرکوں پر، کافروں پر. اور غدیر میں نبی تو کھڑے ہیں سب کے درمیان. اے پروردگار تیرا روش، تیرا انداز سمجھ میں نہیں آیا. نبی کے معاملے میں اتنی خاموشی، زخمی ہو جائے، گالیاں سنے، گھڑکیاں سنے، تو خاموش. علی کے معاملے میں 1 منٹ میں تیرا فیصلہ، عذاب نازل کر دیا. یہ کیوں؟ جواب قدرت ہوگا صرف ایک جملے میں کہ میں نے نبی کو صبر دیا، کردار دیا، اور رسول اللہ کے لیے میں خاموش اس لیے رہا کہ نبی کا پیغام پہنچانا کافروں کے لیے مہلت تھی، اور غدیر کا میدان فیصلے کا دن ہے. یہ مہلت کا دن نہیں، فیصلے کا دن. اور سر پہ گرا، سیدھے آسمان سے آیا پتھر. کیا گرا سر پہ؟ پتھر. کیا پتھر میں عقل ہوتی ہے؟ پتھر میں روح ہوتی ہے. 1,24,000 آدمی کھڑا ہے، کسی پہ گر سکتا تھا، اسی پہ کیوں گرا؟ یعنی بے جان پتھر بھی علی کے دشمن کو پہچانتا ہے. بے جان پتھر ہے مگر بغض علی کی بدبو ایسی ہوتی ہے کہ بے جان پتھر بھی پہچان لیتا ہے. اب وہاں غدیر پہ پتھر سر پہ آیا تھا، اب آج جو نہیں مانتے ان کی عقل پہ پتھر ہے. ہو گیا فیصلہ. دیکھا باپ رے، آسمان سے آیا، سر پہ گرا، اور آدمی ڈھیر. AK-47 سے خطرناک، میگزین سے خطرناک، میزائل سے خطرناک. یوں کہا اس نے. اللہ کے نبی خاموش ہوئے. 1 سیکنڈ کے اندر کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے سیدھا آیا، اسی پہ گرا. اب یہاں سے تاریخ کہتی ہے، حدیث کی کتابیں کہتی ہیں، علماء اسلام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جیسے شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے، انڈیا کے فرسٹ محدث نے لکھا کہ غدیر میں سب سے آگے بڑھ کے مبارکباد دینے والے 2 خاص لوگ تھے. ایک میانے قد کے تھے اور ایک بڑے دبلے پتلے لمبے تھے، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، گال پچکے ہوئے تھے، پیشانی نکلی ہوئی تھی، اور بار بار اپنا ازار بند پکڑے ہوئے آگے بڑھ رہے. لکھنے والوں نے لکھلا بڑھ بڑھ کے مبارکباد دی. یہ بڑھ بڑھ کے مبارکباد کیوں دی؟ اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہاں اختلاف ہوتا تو مبارکباد کیوں دیتے؟ وہ تو مبارکبادیاں دی گئی، وہاں تو سب بھائی بھائی تھے. ہم نے کہا آپ سمجھے نہیں. ذرا غدیر کی تاریخ غور سے سنیے، غور سے پڑھیے. قرآن کی تفسیر میں
حارث نے عذاب مانگا، پتھر فوراً آیا، حشر دیکھ لیا، کہا کہ بڑے مبارک مبارک۔ یہ مبارکبادی علی کی محبت میں نہیں تھی، اپنی جان بچانے کے لیے تھی۔ باپ رے، یہاں تو پتھر آ گیا، یہاں ذرا دیر ہوگی تو ادھر بھی آ سکتا ہے، اور خاندان پہ داغ لگ جائے گا، ارے یہ تو اس پہ تو اللہ کا عذاب ہے، یہ اس کا پوتا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا نانا، کہ جس کے اوپر آسمان سے پتھر آیا۔ تو بھائی عذاب کا معاملہ ہے، خاموشی سے آگے بڑھو، مبارکباد دے دو، بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا، وہ جو کرنا ہے بعد میں کر لیں گے، ابھی تو یا علی اصبحت مولائی کل مومن و مومنہ، یا علی آپ میرے بھی مومن ہو گئے، اور تمام مومنین کے بھی ہو گئے، تمام مومنات کے بھی ہو گئے۔ اگر آپ مومن ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ تمام مومنین کے ہو گئے اور میرے ہو گئے؟ مومنین سے خود کو الگ کر کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر میں کہوں تو لوگ برا مان جائے، جو خود اپنے پہ تبرہ پڑھ رہا ہے کہ میں مومن نہیں، اس پہ ہم کیا پڑھیں؟ جو خود اپنے پہ تبرہ پڑھ رہا ہے، جلدی میں کیا بول رہے ہوش نہیں۔ اثبات کل مومن و مومنہ، میں نے اس حال میں صبح کی کہ آپ تمام مومنین کے ہو گئے، تمام مومنات کے ہو گئے۔ تو مومنات اور مومن میں نہ ہو تو یہ درمیان کا جو جینڈر ہے، ٹرانسفر جینڈر کا زمانہ آ جایا، مگر اعلان ہوا ہو گیا میں ادھر کا ہوں نہ ادھر کا ہوں۔ اب ذرا غور کریں کہاں بات پہنچ رہی ہے، بڑھ بڑھ کے مبارکباد۔ یہ سب کچھ ہوا، اب اس کے بعد بحثیں شروع ہوئی کہ نہیں صاحب وہ تو ہے 1,24,000 صحابہ تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غدیر میں من کنتو مولا کہا گیا، مگر اس میں لفظ خلیفہ نہیں ہے، مولا ہے۔ مولا کے معنی غلام بھی ہے، مولا کے معنی آقا بھی ہے، مولا کے معنی پڑوسی بھی ہے، مولا کے معنی چچا زاد بھائی بھی ہے۔ مولا کے تو 70 معنی ہیں، جیسے عین کے معنی آنکھ بھی ہے، عین کے معنی چشمہ بھی ہے۔ مولا کے 70 معنوں میں کیا معنی تھے کیا پتہ، کیا معنی تھے کیا پتہ۔ اب آپ اس کو لا کے خلیفۃ و بلا فصل علی خلیفہ ہو گئے، کہاں بھئی وہاں لفظ خلیفہ ہی نہیں ہے؟ جب حدیث میں لفظ خلیفہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کائے کو بول رہے ہیں کہ غدیر میں علی خلیفہ ہو گئے؟ جو لفظ رسول نے استعمال ہی نہیں کی، شیعہ اس کو کہہ رہے علی خلیفۃ و بلا فصل، کہاں ہوئے؟ غدیر میں ہوئے، کہے لفظ خلیفہ آئی نہیں۔ وہ اس کے معنی یہ ہے میں جس کا حاکم علی اس کا حاکم نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی کو اپنا محبوب سمجھے، میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے۔ اس کے لیے یہ حدیث ہے کہی گئی ہے، یہ نہیں کہ وہاں کوئی امامت تھی خلافت تھی۔ ٹھیک چلنے دیجیے صاحب، مولا کے 70 معنی ہیں، غلام بھی آقا بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ مولا کے 70 معنی، اب طاہر القادری جیسے لوگ 17 گھنٹے شیعت کے خلاف بولا ہے، اہل بیت کے فضائل بھی پڑھتا ہے، مصائب بھی پڑھتا ہے، کیا پتہ چلا فضائل پڑھنے سے حق ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ دشمن علی پہ لعنت نہ کرو۔ آپ نے پڑھ دیا، کہا نہیں صاحب مولا کے معنی 70 ہے، یعنی کئی معنی۔ اب اس میں ایک معنی آپ لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی ہے نہیں خلیفہ، خلیفۃ و بلا فصل لا رہی، کہاں سے لا رہے؟ علی کو مولا کے معنی حاکم مان رہی، کہاں سے مان رہے؟ ہم نے کہا بھئی رک جاتے، جواب آپ کے پاس ہے، ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ہمارے پاس کیسے؟
تو ہم نے کہا جا کے ان سے پوچھیے 2 افراد سے، خاص لوگوں سے آپ کی، کہ وہ مبارکبادی جو دے رہے تھے بخن، تو مبارکبادی کسی عہدے کے ملنے پہ دیتے ہیں یا رشتے پہ دیتے ہیں؟ چلیے میں نے اس منبر سے اعلان کیا کسی کا نام لے کر کے، محمد میاں کا یا خان صاحب کا، کسی کا بھی جس سے میں واقف ہوا نام سے، اگر میں نے یہاں پہ کہوں کہ بھائی جو مجھے چاہتا ہے وہ انہیں بھی چاہے، تو لوگوں نے بڑھ کے مبارکباد دی، بھائی مبارک آپ کو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مجھے اتنا محبوب ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میری جگہ کسی کو نہیں بٹھایا جائے۔ آپ اگر محبوب کے بھی معنی لیں گے تو وہاں پہ یہی ہوگا۔ اب صحابہ نے کہا بخن مبارک، تو مبارک بخن کا یعنی لفظ مولا کے تو 70 معنی، بخن کے کتنے معنی؟ ایک ہی معنی مبارک۔ تو اگر کوئی کہے میرے چچا زاد بھائی ہے مبارک، کسی نے کہا میرا نوکر ہے تو بولے مبارک، کسی نے کہا میرا محبوب ہے تو بولے بھائی آدمی کوئی پاگل ہے کیا؟ چچا زاد بھائی سب کے ہوتے ہیں، دوست سب کے ہوتے ہیں، ہر پیسے والے کے پاس سرونٹ ہوتا ہے، مبارکبادی کیا ہوئی؟ مبارکبادی تو کسی اچھی بات پر ہوتی ہے نا، تو وہ کیا اچھی بات ہے؟ تو رسول اللہ، اچھا ٹھیک ہے مولا کے 70 معنی ہے، تو رسول اللہ نے اسی لیے تو کیا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، جو لفظ اپنے لیے رکھا وہ علی کے لیے رکھا تاکہ لفظ مولا میں کوئی اختلاف نہ ہو سکے۔ اسی لیے ایک جائز کے ایک صاحب تھے، انہوں نے شعر کا بس درمانی من کن تو مولا می روی ہر سو، علی مولا بھائی مانا کے پیغمبر بود مولا۔ مولا کے معنی میں ادھر ادھر بھاگم دوڑی مت کرو، جن معنی میں نبی مولا ان معنی میں علی مولا، جن معنی میں نبی مولا ان معنی میں علی مولا۔ اب نبی کو جیسا مولا مانتے علی کو ویسا مولا مانتے۔ نبی تمہارے دوست ہیں، علی دوست ہیں۔ نبی تمہارے پڑوسی ہیں، کیا ہیں؟ ارے بھائی ہمارے آقا ہیں ہو تو پھر علی بھی آقا ہیں۔ نبی کیا ہے؟ فدا کا امی وابی، ہماری جان فدا، روح فدا، علی بھی ویسا ہی ہے۔ جو ان معنی میں نبی مولا ان معنی میں علی مولا۔ جب رسول اللہ نے لفظ مولا میں کوئی گیپ نہیں دیا تو تم عہدے میں گیپ کیوں لا رہے ہو؟ وداؤٹ گیپ فا علی مولا۔ اب یہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، سورت کا مجمع ہے، نوگاوا میں پڑھتا، لکھنؤ میں پڑھتا اور بات، ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہمیں یہ سب کیا پتا، گرامر کی بات ہے، گرامر کی نہیں، اس میں ایک اور حرف ہے، فا علی مولا، فا ہاذا، فا یہ فا کیا ہے؟ فا کے معنی ہے تعقیب، تعقیب پیچھے، بعد میں، عقب میں، فائے تعقیب۔ اور پھر یہ فائے تعقیب جو پیچھے ہے نا، وہ اس پیچھے کو بتانے کے لیے نبی پیچھے ہو گئے، علی کو آگے اٹھائے، یعنی جب میں نہ رہوں تو اس علی کو دیکھنا، یہی ہے بلا فصل۔ یہ جو ہم بلا فصل کہتے ہیں وہ فیس ہے، یعنی نبی کے بعد علی ہے اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے کسی اور کو نہیں اٹھایا، علی کو اٹھایا، اور اتنا اٹھایا کہ خود چھپ گئے، علی ظاہر ہو گئے۔ تو جب نبی چھپ جائے تو علی ہی کو دیکھنا، کسی اور کو نہ دیکھنا، یہی ہے بلا فصل ماننا۔ یہ ماننا تو ماننا ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اب محفل ختم ہونے والی، بڑا سناٹا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور مومنوں کے لیے تو واقعی چاندنی۔ اور غدیر کا میدان تو ایسا تاریخی میدان ہے کہ اس سے بڑی تاریخ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ میدان ہے، جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ وہ میدان ہے، اس میدان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو کبھی کسی میدان میں ٹہر نہ سکے۔ ہر میدان میں بھاگنے کی گنجائش تھی یا کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، یہ غدیر کا میدان۔ اور پھر سرکار دو عالم نے کہا کہ اب محفل برخاست ہوتی ہے، چلو میں دعا کرتا ہوں، جبریل آمین کہیں گے،
اللہم وال من والا وعد من عادا وخذل من خذل. اے اللہ جو علی کا دوست ہے تو اس کا دوست ہو جا، جو علی کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہو جا، جو علی کو کمتر کرنا چاہے تو اسے ذلیل کر دے. او رحمت للعالمین. کبھی کسی کافر کو بد دعا نہیں دی، علی کے دشمن کو بد دعا. یا اللہ جو علی کو کمتر کرنا چاہے، گھٹانا چاہے علی کی فضیلت کو، تو اسے ذلیل کر دے. تو غدیر میں کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے دعائے رسول، ایک ہے بد دعائے رسول. دعائے رسول علی کے دوستوں کو ہے، بد دعائے رسول علی کے دشمنوں کو ہے. شیعہ ہٹا دو، سنی ہٹا دو، شیعہ سنی کی دونوں لفظیں ہی ہٹا دو. دو باتیں رکھ لو، ایک ہے رسول کی دعا والے، ایک ہے رسول کی بد دعا والے. رسول کا علی والوں کو دعا دینا تولا ہے، رسول کا علی کے دشمنوں کو بد دعا کرنا تبرہ ہے. غدیر کے منبر سے تولا بھی نبی نے کیا ہے، تبرہ بھی نبی نے کیا. دعا بھی کی، بد دعا بھی. اب دعا پانا ہے نبی کی، رسول کی دعا چاہیے، علی علی کرو. رسول کی دعا چاہیے، علی کے فضائل پڑھو، علی کی نورانیت پڑھو، علی کی عدالت، علی کی سخاوت، علی کی عظمت، علی کی رفعت، علی کی شجاعت، علی کی سہولت، علی کی بصالت، علی کی ہیبت، علی کی حکمت پڑھو. علی علی کرتے رہو، ترقی کرتے جاؤ، نبی کی دعائیں ملتی چلے جائیں گی. اور دعائیں ملیں گی تو زمانہ ذلیل کرنا چاہے گا، اللہ عزت دے گا. اور پھر ایسی عزت ملے گی کہ آپ کا کوئی لیڈر نہیں، آپ کا کوئی ایم پی نہیں، آپ کا کوئی سی ایم نہیں، آپ کا گورنر نہیں، آپ کا کچھ نہیں. تعزیہ لیے سڑک پہ آ گئے. جو اللہ کے نام کا دشمن ہے وہ حسین کے تعزیے کو دیکھ کے سلام کر رہا ہے. یہ عزت آپ کو ملی کہ بھئی یہ حسین والے ہی امن والی قوم ہے. یہ لوگ کسی کو نہیں مارتے، ان میں کوئی ٹیررسٹ نہیں ہوتا، ان میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا، کیونکہ ان پر اتنا ستم ٹوٹا ہے کہ قیامت تک بیچارے اپنے بڑوں پہ رو رہے ہیں. یہ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والے. تو آپ کو ٹیررسٹ کی لسٹ جس نے بچایا ہے وہ غم حسین ہے. کسی بھی قوم میں ٹیررسٹ ہوگا، ان میں نہیں ہو سکتا. یہ جھولے والے پہ روتے، یہ بیڑیوں والے سجاد پہ روتے، لوگوں کو پتہ ہے. لیکن دوسری طرف کوئی عزت ہی نہیں مل رہی. اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیے، دنیا جس سے ڈرتی ہے وہ علی والے سے ڈرتی ہے. کہ ان میں اگر جاگ گئے، یہ ان میں اویئرنیس آ گیا، یہ قوم جاگ گئی تو بڑی پریشانی. باقی کسی اور کے جاگنے نہ جاگنے کا کچھ نہیں. کعبے کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہیں گے کعبے کا دروازہ کھلوائیں گے، ہم خود چلے جائیں گے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ امریکہ کا ایکس پریزیڈنٹ ٹرمپ کعبۃ اللہ میں جوتیوں سمیت اندر جا کے آ گئے. ریمو یور شوز، اپنی شوز نکال، کوئی ضرورت نہیں، چلو. اپنے گھر کی طرح کعبے کے اندر جا کے آ گئے. وہ روک سکا کوئی؟ نہیں. چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ان کے ہاتھ میں جو اللہ کو جسم سمجھ رہے ہیں. علی کے دشمن ہیں، بقی کے دشمن ہیں جنہوں نے بقی کو توڑا، سادات کے دشمن ہیں، بنو امیہ کی طرح غاصب ہیں. تو غاصب پہ غاصب مسلط ہے، عذاب پر عذاب مسلط ہے، ظالم پہ ظالم مسلط ہے. لیکن ایک دن آئے گا کہ جب کعبے پہ پرچم لہرائے گا اور رکن یمانی کے سامنے کھڑے ہو کے جب میرا مولا بیعت لے گا اور جبریل صدا دیں گے تمہارا امام آ چکا ہے، لوگ قبروں سے نکلیں گے. لیکن کیسے لوگ نکلیں گے؟ جو ان کی لسٹ میں مومن ہے. میں جب تک ہمارا معاشرہ یہ ہوگا کہ جب تک کوئی ہمارا ہے، اپنا ہے، نہیں ہے تو پھر اسے جو چاہے کر دیا، مومن کی فہرست سے نکال دیا. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو مومن کی فہرست سے نکالنا نہیں نکالنا. جب تک گستاخ حسین نہ ہو، گستاخ ولایت علی نہ ہو،
جب تک کہ علی کی ولایت کے مقابلے میں جو کوئی اپنی ولایت کو منوا رہا تو وہ الگ بات ہے۔ علی کی ولایت کے آگے اگر کوئی اپنی ولایت منوائے، علی کی امامت کے آگے کوئی اپنی امامت منوائے، وہ ہے گستاخ۔ باقی وہ تمام لوگ جو علی کے فضائل سن رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، اپنے اختلاف کی وجہ سے ان کو صف میں سے الگ مت کرو، کیونکہ یہ سب بنائی ہوئی اللہ کی ہے، یہ سب بنائی ہوئی مولا کی، اس سے نکالنے کا حق نہیں ہمیں کسی۔ اور یہ دعائے پیغمبر ہے، غدیر کی دعا ہے، میدان غدیر کی دعا ہے۔ اور آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں جسد واحد کی طرح، یہ دعائے رسول کریم، یہ دعائے زہرا۔ عاشق مصطفیٰ وہی ہے جو عاشق حسین۔ اگر کسی کے پاس عشق حسین نہیں ہے تو اس کے پاس عشق رسول نہیں۔ کوئی اگر آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جب تک وہ آپ کی اولاد کو نہیں چاہے گا تب تک آپ کے پاس ثبوت اولاد کو نہیں چاہتا، آپ سے محبت کا اظہار ہے، آپ کریں گے وہ میرا ہے ہی نہیں، ہے نا؟ یہی حال آپ دیکھیے، مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا ہے، نبی کا کنبہ جنگل بسانے کے لیے جا رہا ہے، لوگ ایڈوائز دے رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، مت جائیے مت جائیے، مگر ساتھ آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ خیر اس کا جو حشر ہوا تاریخ میں ہے کہ یزیدی لشکر آیا، کعبے پہ جو بھی کرنا ہے کیا، کل میں نے 2 جملے رکھی، لیکن کچھ رسول اللہ کے جو سچے عاشق تھے انہوں نے حضور سے محبت کا بڑا عجیب اظہار کیا، بڑا عجیب اظہار کیا۔ سرکار دو عالم جس اونٹنی پہ سواری فرمایا کرتے تھے، اس کا وہ ناقہ جس پہ حضور سوار ہوتے، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اس ناقے نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور بھوکو پیاسو رہنے لگی اور آنسو بہانے لگی، ناقے کا یہ عالم۔ آخر میں یہ ہوا کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی تو صحابہ میں اختلاف رائے ہوا، کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ رسول اللہ کا محترم جانور ہے جس پہ حضور بیٹھتے تھے، اس کو دیکھنے سے رسول اللہ کی یاد آتی تھی کہ حضور اس کا بیٹھتے تھے، حضور کا چہرہ آنکھوں میں آتا تھا، تو یہ عام جانوروں کی طرح نہیں۔ کسی نے کہا نہیں، جانور تو جانور ہی ہوتا ہے، لے جاؤ پھینک دو، حمالوں سے کہہ دو پیر میں رسی باندھے کھینچتے ہوئے لے جائے، کسی ٹیلے کے پیچھے ڈال دیں، جو بھی پیسہ ہے دے دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے، ہم عام جانور کی طرح اس کے پیر میں رسی ڈال کے گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کچھ صحابہ اڑ گئے، کہا کیا کریں گے، شریعت تو کچھ ہے ہی نہیں، جانور کے لیے کہا شکا، جانور کے لیے شریعت نہیں ہے، لیکن ہماری محبت ہے رسول اللہ سے، کہ کیا کیا جائے، کہا پارچہ منگاؤ، کپڑا منگایا گیا، اس جانور کو کفن کی طرح کپڑے میں لپٹا گیا، اس اونٹ کو، اور اس کے بعد ایک ٹیلے کے باہر لے جا کے اسے رکھا گیا، اور ٹیلے کی مٹی اتنی ڈالی گئی کہ وہ اونٹ دفن ہو جائے۔ اس کے بعد اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے جانور کو دفنایا اور اسے کپڑا بھی دیا، کفن بھی دیا ہے۔ یہ ہے مدینہ جہاں رسول اللہ کی سواری کو بھی دفنایا گیا۔ میں کہوں گا اے اصحاب مصطفیٰ، تم نے رسول کے جانور کی اتنی عزت کی کہ اسے کپڑا دیا، اس پہ مٹی ڈالی، اس کی قبر بنائی، مگر ہائے حسین، کربلا کے میدان میں سید سجاد کہہ رہے ہیں، پھوپھی اماں میں کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے بابا کو میں غسل نہیں دے پایا، نہ کفن دے پایا۔ اور آج دیکھیے، مجھے کسی نے فون کیا آج اور کہا سرکار سنائیں آپ کربلا جا رہے ہیں، ہاں ہمارے لیے کفن لائیے۔ اللہ اکبر، جو کربلا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کفن لائیے، جس زمین پہ حسین کو کفن نہ ملا، آج وہاں لوگ جاتے ہیں تو کفن لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ کفن اس لیے لیتے کہ اس زمین کا کفن ہے،
اگر اس پہ ہمارے ساتھ رہے گا تو نجات ہو جائے گی۔ ہائے جس کے نام سے کفن لا رہے ہیں اسی کو کفن نہ ملا۔ اور امام زمانہ نے فرمایا جس حسین کو غسل نہیں دیا گیا، جس حسین کو غسل نہیں دیا گیا، امام زمانہ کہتے نہیں امام کا غسل ہوا ہے، مگر کیسے ہوا، کیسے غسل ہوا؟ فرمایا کہ سلام میرا اس جد مظلوم پر جس کا غسل اس کے خون سے ہوا، جس کا غسل اس کے خون سے ہوا۔ سلام میرا اس جد مظلوم پر کہ جس کا جنازہ نوکے نیزہ پہ اٹھایا گیا، 4 کاندھوں پہ نہیں، نوکے نیزہ پہ اٹھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے مصائب مسافر شام، مصائب راہ کوفہ، وہ قیامت کی منزل ہے کہ جہاں شہزادی کوفے میں موجود ہیں، دربار ابن زیاد میں کھڑی ہیں، دیواروں کو دیکھتے جاتی ہیں، صدقت یا بتا، روتی جاتی ہے، چھت کو دیکھتی ہیں، صدقت یا بتا، روتی جاتی ہیں۔ کنیزوں نے پوچھا بیوی آپ یہ دیواروں کو دیکھ کے کہہ رہی بابا آپ نے سچ کہا اور رو رہی ہے؟ تو کہا کہ ام کلثوم تمہیں یاد ہے؟ کہا ہاں میں سمجھ گئی بہن آپ کس بات پہ کہہ رہی۔ انہوں نے بھی کہا صدقت یا بتا، اے میرے بابا آپ نے سچ کہا۔ اب بات کیا ہے؟ کہا کہ ہم لوگوں کا بچپن تھا جب ہمارے بابا علی نے کہا تھا کہ بیٹیوں چلو آج میں تمہیں کوفہ کا محل دکھا کے لاتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ بابا ہم تو گھر میں رہتے ہیں، ہم محل جا کے کیا کریں گے؟ کہا نہیں آؤ تمہیں دکھانا ضروری ہے۔ جب کہا ضروری ہے تب بیٹی ساتھ ہو گئی، شہزادیاں ساتھ ہو گئی، اور بتایا کہا کہ زینب ادھر آنا، بیٹا ادھر آؤ، ام کلثوم ادھر آؤ، یہ ہے باہر کا دروازہ، یہ ہے آنے کا راستہ، یہ یہاں پر دیوان عام ہے، وہ دیوان خاص ہے، اور وہاں جو ہے وہاں پہ حکمراں بیٹھتا ہے، راستہ اچھی طریقے سے دیکھ لو۔ یہ کہہ کے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا عجیب بات ہے، محل بھی دکھا رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، کہ زینب تمہیں ایک بار اس محل میں آنا ہے۔ کہا بابا میں تو آ چکی ہوں مگر آنے کا کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں آنا نہیں تمہیں لایا جائے گا۔ جب کہا کہ لایا جائے گا تب بی حیران ہو گئی، کہا ہمیں محل لایا جائے گا؟ کون لائے گا؟ کیا میرا بھائی عباس نہیں ہے؟ میرا بھائی حسین نہیں ہے؟ کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ علی اکبر نہیں ہے؟ کون لائے گا ہم؟ حسین رو کا نام آیا، مولا نے گریہ کی، فرمایا اے میرے بچوں میں نے تمہیں محل اسی لیے دکھا دیا کہ ایک دن تم یہاں قیدی بن کر کے آؤ۔ اب جو محل میں داخلہ ہوا، مردود نجیس ابن زیاد سامنے بیٹھا تھا، نظر در و دیوار پہ پڑی اور بیویوں نے گریہ کیا، بابا آپ نے سچ کہا، بابا آپ نے سچ کہا۔ وہ قیامت کی گھڑی آئی کہ جب ابن زیاد نے سید سجاد کو دیکھ کر کہا کہ کیا تمہارا قتل نہیں ہوا ہے؟ تو کہا کہ نہیں میرے بھائی علی کا قتل ہوا، میرا نہ ہوا۔ تو کہا کہ نہیں تمہارا قتل اب ہو جائے گا، اور جیسے ہی قتل کا حکم ابن زیاد نے دیا بیوی آگے بڑھ گئی، کہا پہلے میرا قتل کر دے بعد میں میرے بچے سجاد کا کرنا۔ اگر اصغر کے قتل کے بعد تیرا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو زینب کا قتل کر دے، مگر میں اپنے بچے سجاد کا قتل نہیں دیکھ سکتی۔ ابن زیاد تعجب سے کہنے لگا کہ رشتے بھی کیا ہوتے ہیں، محبتیں بھی کیا ہوتی ہیں۔ اچانک سر حسین سامنے آیا، ظالم نے گستاخی کی، بیوی تڑپ کے روئی، اور پھر اس کے بعد نوحہ پڑھا۔ اس میں ایک شعر یہ تھا جس کا مطلب یہ تھا، ایک مصرع یاد آ رہا ہے
کہ ما من اذیت من المخلوق بشر من المخلوق الا واحد۔ شہزادی فرماتے میرے بھائی، میرے ماجائے حسین، اگر ساری کائنات کے لوگوں کی مصیبت کو اکٹھا کر دو تو تیری ایک مصیبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو نے کہا، تو نہیں تو کہا ہے کہ مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اے میرے حسین، ہر جگہ تو روتا رہا، آج تیری بہن دربار میں کھڑی تیرے سر کو دیکھ کے رو رہی ہے، کوئی آنسوؤں کا پوچھنے والا نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ماتم نہیں کر سکتے، سر پہ چادر نہیں ہے، اور چادر کا محافظ عباس نہیں۔ جو واسطہ ذکر محمد والے محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے، سرکار ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کے ناصر و شمار